آنکھیں ماں اجڑی سمپو قیدن دھی قصہ میں سنا ایک بادشاہ دا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلکم ٹو قائم ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی، اور میرے ساتھ آج موجود ہیں پھر سے سید جلی زیدی صاحب۔ آپ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، بہت سارے ناظرین آپ میں سے جو ہیں وہ ہمیں شاید پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں۔ ہمارا یہ پروگرام ہے اسلامک لٹریچر اور ہماری تحقیق۔ یہ ایک ایکیڈیمک شو ہے، ایک ایکیڈیمک پروگرام ہے جس میں ہم جو ہیں ہسٹوریکل ایونٹس شیعہ اور سنی کتابوں سے حوالہ دے کے ہم ان پہ ڈسکشنز کرتے ہیں۔ کیونکہ اب محرم کا مہینہ آ چکا ہے تو ہم نے جو ہے 10 پروگرامز آپ کے لیے ہم لے کے آئیں گے، اور جو وہ ٹاپک جو ہوگا وہ کربلا کے بارے میں ہی ہوگا آبویسلی، اور اس کا نام جو ہم نے رکھا ہے وہ کربلا کا تاریخی پس منظر۔ جری بھائی شروع کرتے ہیں۔ میرا جو آپ سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کا انٹروڈکشن کیجیے گا، اور ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ اس سے رسول خدا کے زمانے سے اس کا کیا تعلق ہے، کیا کنیکشن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر الميامین، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة۔ آپ کا بہت شکریہ علی بھائی، اور ہمارا جو پروگرام اب شروع ہونے جا رہا ہے وہ 10 پروگرامز ہوں گے، 10 ہوں گے ٹوٹل، اور اس میں ہمارا اول تو جو ہماری آڈینس ہے، کچھ ایسے ہمارے دیکھنے والے ہیں، ناظرین ہیں جو ہمیں شروع سے دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، لیکن یقیناً کچھ نئے چہرے بھی ہوں گے جو دیکھیں گے ہمیں۔ اور جس طریقے سے آپ نے تعارف کروایا کہ ہمارے پروگرام کی جو غایت ہے وہ غایت یہ ہے کہ ہم جو ہیں اس سے ایک تقابلی طور پہ ہم شیعہ کتابوں کی اور ہمارے جو بھائی بہن ہیں اہل سنت جو ہیں ان کی کتابوں کو ہم دیکھیں، جانچیں، اور اس سے جو ہے ہم ایک نتیجہ جو ہے وہ آڈینس کے سامنے جو ہے وہ رکھیں۔ یہ معاف کیجیے، یہ بہت آپ نے ایک اچھی بات کی کہ آپ نیوٹرل ہو کے ایکیڈیمک پرسپیکٹو سے آپ دونوں کو دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور اس میں ہم اپنے کوشش یہ کرتے ہیں کہ حقائق جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کیے جائیں، اور نتیجہ جو ہے وہ خاص اور خاص جو ہے اپنے سامعین اور قارئین کی عقل کاملہ پر چھوڑا جائے، کیونکہ خداوند متعال نے ہمیں عقل دی ہے، اور عقل سے ہم کام لے کے جو ہے وہ حق اور باطل کا بنیادی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس پہ مجھے مولا علی کا ایک بہت خوبصورت ایک ان کی حدیث یاد آتی ہے کہ آپ دین کو جو ہے وراثت میں نہ لیں، دین کو سیکھیں اور دین کو پڑھیں، اور پھر آپ جو ہیں آپ یہ دیکھیں کتنی جگہ قرآن مجید میں اپنے آباء کی تقلید سے منع کیا گیا ہے، اور کتنی جگہ جو ہے اس قسم کی تصریحات ہیں۔ آمدم بر سر مطلب۔ اب آتے ہیں ہم اپنے مطلب کی جانب کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یا یہ جو 10 پروگرامز کی سیریز ہے اس کا کیا مقصد ہے۔ ماشاءاللہ جب ایام ازاں آتے ہیں تو ہمارے علماء، ہمارے ذاکرین، ہمارے خطباء، ہمارے نوحہ خوان اور ہمارے اور پڑھنے والے جو حضرات ہیں ان کا ماشاءاللہ سے ہمیشہ سے یہ فوکس رہتا ہے کہ غم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور مقصد امام حسین پر روشنی ڈالیں، اور ساتھ ساتھ جو امام حسین کے ساتھ جو ظلم روا رکھا گیا اور ان کے اصحاب کے ساتھ اور خاندان اہل بیت کے ساتھ اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ بہت ہی بہترین کام کیا جاتا ہے، اور ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ ہم اس چیز کو لوگوں تک پہنچائیں، لیکن ایک مختلف انداز میں۔ وہ مختلف انداز اس طریقے سے ہوگا کہ بجائے یہ کہ ہم اصل تحریک حسینی پر اپنی نظروں کو مرکوز کریں اور تحریک حسینی سے شروع کریں کہ جب معاویہ کا انتقال ہوتا ہے، معاویہ کی مرنے کے بعد جو امام حسین کی تحریک شروع ہوتی ہے کہ دیکھیں جب تک معاویہ تھا امام حسین نے کوئی قیام نہیں کیا،
لیکن جب معاویہ مرتا ہے تو اس کے بعد تحریک حسینی ایک نئے دور میں داخل ہوتی ہے، اور تقریباً جو مقاتل لکھنے والے ہیں یا جو تحلیل کرنے والے ہیں وہ پرانے زمانوں کو بھی کرتے ہیں، لیکن بالخص ان کی جو تحقیق کا مرکز ہوتا ہے وہ امام حسین کی تحریک ہوتی ہے جو بعد از وفات معاویہ شروع ہوتی ہے۔ آپ مقاتل کو دیکھیں، حتیٰ مقتل ابی مخنف کو اٹھائیے یا دیگر مقاتل کو اٹھائیں تو اس میں کافی حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ جب معاویہ کی وفات ہوتی ہے تو وہاں سے واقعات شروع ہوتے ہیں۔ پھر مدینے میں کس طریقے سے آپ کا قیام تھا، کس طریقے سے آپ مدینے سے مکے گئے، مکے سے پھر مدینے آ کے کربلا گئے کوفے کی جانب الاخر۔ لیکن یہاں پہ ہمارا جو پروگرام کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ کہ تاریخی طور پر ہم تحلیل کریں کہ یہ جو کربلا واقع ہوئی ہے یہ کیوں واقع ہوئی ہے۔ کیا یہ کربلا کیا دفعتاً ہو گئی، جسے ہم انگلش میں بولتے ہیں اسپونٹینیس ایونٹ تھا، اچانک ہو گئی، یعنی ایک دن قیام امام نے کیا اور ان کی شہادت رونما ہو گئی، یا یہ تحریک جو ہے یہ 50 سال سے 60 سال سے 70 سال سے جب سے اسلام کی رسول اللہ جو ہے وہ اسلام کی آمد ہوئی ہے، جزیرہ اسلام کی آمد تو حضرت آدم کے زمانے سے تھی، لیکن بے عنوان تصحم اگر کہا جائے کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، کیا اس وقت سے کربلا کی شہادت کے اسباب مہیا کیے جا رہے تھے یا نہیں کیے جا رہے تھے؟ اور اسی بات پر جو ہے وہ ہماری گفتگو جو ہے وہ ہوگی کہ کس طریقے سے رسول کے ایام سے لے کے یزید تک جو خلیفہ بنا جا رہا ہے، یہ جو ایام ہے ہم اس کا ایک مختصر اور تاریخی جائزہ لے کے ہم اپنے قارئین اور سامعین اور ناظرین کے حضور کریں تاکہ وہ اس سے جو ہے وہ سبق لے سکیں کہ یہ جو بات ہے اس کا جو سابقہ ہے وہ معاویہ کی وفات سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ اس کا سابقہ جو ہے وہ رسول اللہ کے زمانے سے چل کر آتے اور کس طریقے سے اہل بیت پر جو ظلم کیا گیا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں زیارت عاشورہ میں اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، کہ اے اللہ اس پر لعنت کر، اس ظالم پر لعنت کر جس نے سب سے پہلے آل محمد پر ظلم کیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیارت عاشورہ میں تو آپ امام حسین کی زیارت کو پڑھ رہی ہیں، لیکن یہاں پر کیوں پہلے ظالم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، پہلے ظالمین کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی تحلیل کریں، اور اس زیارت عاشورہ کے جملے کو دیکھتے ہوئے ہم اب ان تمام حقوق کو دیکھتے ہیں جو اہل بیت، تمام غلط لفظ کہا، ان تمام آپ سمجھ لیجئے کہ چیدہ جو واقعات ہوئے ہیں، چیدہ واقعات میں کہہ رہا ہوں کیونکہ تمام کا احاطہ کرنے میرے بس میں نہیں، لیکن ہاں جو چیدہ واقعات اس قسم کے ہوئے ہیں جس سے اہل بیت کی مظلومیت ظاہر ہوتی ہے اور ظالمین کا ظلم واضح ہوتا ہے، یہاں سے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ یعنی کنکلوژن سمری میں آپ کی بتا دوں وہ یہی ہے کہ ہمارا جو ایک اس پروگرام کا جو ہم کرنا چاہتے ہیں، جو ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پری پلاننگ سے بنی ہاشم کے خاص طور پہ خلاف اور اہل البیت کے خلاف رسول خدا کے زمانے سے ہی پری پلاننگ شروع ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ تھے، اصحاب ان کو کہلا دیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ کلمہ کیوں پڑھا انہوں نے اس لیے پڑھا کہ وہ باہر سے تو پہلے جب وہ کافر تھے تو اٹیک کر سکتے تھے، اور کلمہ پڑھ کے وہ پھر اندرونی اپنا کام شروع کر دیں۔ بے شک ہے، صحیح، بے شک، ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے، میں اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے اس سے پہلے حق کی بات کی تھی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کس حق کی بات کر رہے ہیں، کہ جو چھینا گیا اس حق سے کیا مراد ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں، ایک تاریخی روایت جو ہے وہ آپ لوگوں کے حضور کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ تاریخی روایت جو ہے یہ شیعہ کتابوں میں منقول ہے، لیکن جس کتاب سے منقول ہے وہ بلادری کی کتاب ہے۔ علامہ بلادری جو ہیں وہ صاحب انصاب الاشراف ہیں، اور اسی طریقے سے ان کی جو ہے وہ جغرافی پر بھی کتاب ہے، بہت عظیم محدث تھے، اہل سنت عالم دین تھے، اور ان کی کتابوں سے جو ہے حتیٰ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اور دیگر محدثین نے
ابن حجر الاسقلانی ہوگا اور دیگر، انہوں نے ان کو زیر اعتماد لیا ہے. حافظ ذہبی نے بھی جو ہے ان کی توثیق کی ہے. یعنی ایک یہ مشہور عالم دین ہے، یعنی چھوٹے موٹے نہیں ہیں، چھوٹے موٹے عالم دین نہیں ہیں. اور لازمی بات ہے کہ جب آپ تاریخ کی راہوں میں جاتے ہیں، اور تاریخ کی راہوں میں کتنے ہزاروں علماء گزرے ہوں گے، اور ان میں سے کچھ چنیدہ حضرات کا ذکر ہو، اور ان حضرات میں اگر علامہ بالادری کی شخصیت کو بڑی احترام سے ذکر کیا جائے، بہت بڑھیا. حتیٰ ان کے انصاب الاشراف جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ ایک ضخیم کتاب ہے، اور اس سے استفادہ کیا جاتا ہے. بہرحال لیکن ہمیں چونکہ بعد میں جو نسخے چھپے وہ لازمی بات ہے کہ ہمارے پاس وہ موصول نہیں ہوئی، لیکن جو شیعہ علماء روایت کو نقل کیے جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہم استفادہ کریں. روایت جو ہے، یہ پہلا حوالہ جو ہے، اور میں اس کی کوشش کروں گا کہ کچھ حوالے جات آپ لوگوں کے حضور کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے علماء کا ہمیشہ سے نظریہ رہا ہے کہ کربلا جو ہے یہ شروعات اس کی معاویہ کے زمانے سے یا یزید کے زمانے سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی شروعات اوائل اسلام سے ہوئی تھی. یعنی جب رسول اللہ کی زندگی کے لمحات تھے اور اس کے ماں بعد جو واقعات رونما ہوئے، تمام کا تعلق جا کے جو ہے وہ کربلا سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کس طریقے سے؟ روایت جو ہے الطرائف ہے سید بن طاؤس کی، تو اس کا جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 358 ہے. روایت جو ہے وہ بالادری سے نقل کرتے ہیں کہ لما قتل الحسین بن علی بن ابی طالب كتب عبداللہ بن عمر الى یزید بن معاویہ، کہ جب امام حسین کی شہادت ہوتی ہے تو عبداللہ بن عمر جو ہے وہ یزید کو ایک خط لکھتے ہیں. عبداللہ بن عمر، عمر بن الخطاب کے بیٹے، اور کہتے ہیں کہ بہت بڑی مصیبت آ پڑی ہے اور بہت عظیم حادثہ رونما ہوا ہے اسلام کی تاریخ میں، اور کوئی بھی دن ایسا نہیں جو امام حسین کی شہادت جیسا ہو. الفاظ ہیں ولا یوم کہ یوم الحسین، امام حسین کی جو شہادت رونما ہوئی ہے، جو اس عظیم دن کی ثقل ہے، یعنی اس کا وزن ہے، اس کا مقابلہ کوئی دن نہیں کر سکتا. اس کے بعد جو ہے وہ بہرحال مصائب بیان کر رہے ہوتے ہیں امام حسین کے. ایک حد تک یزید ان کو جواب میں کہتا ہے، یزید کہتا ہے کہ یا احمق، اے بیوقوف بندے، ٹھیک ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے جو ساری کارروائی کی ہے، یہ سارے صفحات آپ کے اسکرین پہ آ رہے ہوں گے، ہم تیزی سے سرعت سے چلتے ہیں، کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ حق جو ہم نے جنگ لڑی ہے، اس کی 2 ہی صورتحال ہو سکتی تھیں. یہاں یا تو ہم حق پر تھے، اگر ہم حق پر تھے، ٹھیک ہے نا، تو ہم اپنے حق کی وجہ سے قاتلنا لڑ رہے تھے، یا دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ یہ حق کسی غیر کا تھا. یعنی کس کا؟ بنی ہاشم کے اہل بیت کا، ٹھیک ہے نا. فَأَبُوكَ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ هَذَا، تو اگر یہ بات ہے تو تمہارا باپ سب سے پہلے تھا جس نے یہ کارروائی شروع کی تھی اہل بیت کے اوپر ظلم. یعنی آپ دیکھیں کہ یزید بھی اس کی جو کڑیاں ہیں وہ لے جا کے کہاں سے جوڑ رہا ہے؟ سقیفے سے جوڑ رہا ہے. جب بھی کہا جاتا ہے کہ سقیفے میں جو شہادت امام حسین ہوئی ہے، اس کی ایک وجہ یہ. اسی طریقے سے بحار الانوار میں روایت ہے، لیکن بحار میں علامہ مجلسی نے ایک مزید جو ہے وہ اقتباس کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 45 ہے، صفحہ نمبر 328 ہے، جس میں وہ جب یہ بہت ساری باتیں جو ہے بن عمر یزید کے خلاف کرتا ہے، تو یزید جو ہے ایک پرچہ جو ہے وہ نکال لیتا ہے، اور اس پرچے میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ پرچہ جو ایک عبداللہ بن عمر کے والد نے معاویہ کو بھیجا تھا، جس میں انہوں نے رسول اللہ کی توہین کی تھی اور اہل بیت پر ظلم کرنے کا کہا تھا. دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کہاں تک جا کے مل رہا ہے. یہ ایک ہماری محل شاہد چیز ہے جو بہار میں ہے. اسی طریقے سے نہج الحق علامہ ہلی کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 356 میں بھی روایت ہے، اور غایت المرام میں علامہ بحرانی کی جو کتاب ہے، علامہ بحرانی نے صفحہ نمبر 131 جلد نمبر 6 میں نقل کیا ہے. اور یہ آخری کتاب بھی آپ لوگ اپنے حضور رکھ لیجئے کہ مواقف الشیعہ علامہ میانجی کی کتاب ہے، اور اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 468 ہے. تو یہاں پر جو ہے ہمیں ایک اجمالی صورت ملتی ہے کہ کون سے جس طریقے سے اہل بیت کے ساتھ ظلم روا رکھا گیا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، علی بھائی بھی سوال کر سکتے ہیں کہ یہ ظلم جو ہے، جو حق انہوں نے پہلے سوال بھی کیا، کون سے حق کو لیا گیا تھا؟ ہم نے ایک اس کا شاہد شیعہ کتابوں سے پیش کیا. اب اہل سنت کتابوں کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. پہلی کتاب جو ہے ہمارے سامنے وہ کتاب السنہ ہے، اور یہ کتاب السنہ جو ہے وہ ابن ابی عاصم کی ہے، اور یہ تحقیق ہے محمد ناصر الدین البانی کی، مشہور و معروف محدث سلفی عالم ہے. اور یہ کتاب السنہ کے میں 2 نسخے میں آپ کو دکھا رہا ہوں مختلف محققین سے.
پہلی روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین کو جو رسول اللہ نے کہی کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ آپ کی منزلت مجھ سے ویسی ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے تھی، الا انک لست نبیا، مگر یہ کہ آپ نبی نہیں، الا وانت خلیفۃ فی کل مؤمن من بعدی، اور یہ بھی جان لیجئے امیر المومنین یا علی، آپ میرے بعد تمام مومنین کے خلیفہ ہیں۔ تمام مومنین کے خلیفہ کون؟ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس روایت کو جب نقل کرتے ہیں تو علامہ البانی کیا کہتے ہیں؟ اسنادہ حسن، اس روایت کی سند حسن ہے۔ یعنی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو آپ کو واقعات بتائے جائیں عمومی طور پہ اس کے شواہد جو ہیں وہ اہل سنت کتابوں سے، معتبر کتابوں سے پائے جاتے ہوں۔ اسی طریقے سے یہ دوسرے جو محقق ہیں وہ علامہ باسم بن فیصل الجوابرہ، ان کی کتاب جو ہے کتاب و سنت سے نقل کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 799 اور 800 پہ وہ روایت لاتے ہیں اسی روایت کو، اور اس روایت کو لا کے وہ کیا کہتے ہیں؟ اسنادہ حسن، اس روایت کی سند حسن ہے۔ اسی کتاب و سنہ میں صفحہ نمبر 1026 اور 1027 میں حدیث الثقلین کو بھی لایا جاتا ہے۔ اس روایت کی سند کو بھی جو محقق ہیں باسم بن فیصل الجوابرہ، وہ اس کی سند کو کہتے ہیں اسنادہ حسن، اس روایت کی سند حسن ہے۔ کیا روایت ہے؟ انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ سببہ بید اللہ وسببہ بایدیکم واہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان جو ہے وہ چھوڑے جا رہا ہوں کن چیزوں کے، کہ اگر تم ان سے متخذ رہو گے، تمسک کرو گے، ٹھیک ہے، تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کون سی چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ، جس کا ایک سرہانہ خدا کے جانب جاتا ہے اور دوسرا سرہانہ تمہاری جانب ہے۔ یہ رسول خدا نے جو فرمایا بھی تھا، دو انگلیاں کر کے انہوں نے یوں کیا تھا بے شک، کیونکہ فرق نہ پڑے۔ اور دوسرا کون ہے؟ اہل بیت تھی، میرے اہل بیت۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ خلافت بھی اہل بیت کا حق تھا، اور اس حدیث الثقلین سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حق جو ہے وہ اہل بیت کا تھا فقط، اور فقط ایک تصحیح نقل نہیں کرتا ہے، مسند احمد ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 184 ہے۔ اس روایت کو نقل کیا جاتا ہے، اور اس روایت کو نقل کر کے جو اس کے محقق ہیں حمزہ احمد زین، وہ اس روایت کو کہتے ہیں اسنادہ حسن، یہ روایت جو ہے وہ حسن درجے کی ہے۔ آخری جو حوالہ دے رہا ہوں وہ صحیح جامع الصغیر کی، علامہ البانی کی، یہ اس روایت کو لاتے ہیں جامع الصغیر کی 482 میں، اور حدیث الثقلین 2 جگہ نقل کرتے ہیں، اور دونوں جگہ اس روایت کو نقل کر کے کہتے ہیں صحیح، روایت جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو خلافت امیر المومنین بھی صحیح روایت سے ثابت، ثقلین اہل بیت کی عمومی خلافت بھی صحیح روایت سے ثابت۔ کیوں امت نے اہل بیت کو ان کا حق نہیں دیا؟ اب ہم یہ سوال کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھاؤں، ایک حوالہ معذرت علی بھائی وہ رہ گیا ہمارے ہاتھ سے، وہ اتحاف الخیرہ کا حوالہ ہے، بویسری کی کتاب ہے، انہوں نے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 279 میں جب اس روایت کو نقل کیا تو حدیث الثقلین کو نقل کر کے کہتے ہیں رواہ اسحاق بسند صحیح، کہ اسحاق بن راہوئی نے اس روایت کو نقل کیا، اور اس روایت کی جو سند ہے وہ صحیح ہے۔ امت نے کیوں جو ہے اہل بیت کو جو ہے ان کا حق نہیں دیا، حق کی خلافت اس امت کی نمائندگی میں، جبکہ یہ طے شدہ بات تھی کہ قرآن اور اہل بیت یہ 2 ہی مرجع تھے اس امت کے، کیوں امت نے اس خلافت کو لے کے جو ہے وہ کسی اور غیر اہل شخص کو دیا؟ یزید اپنی خباثت میں چاہے کتنا بڑا تھا، لیکن یزید نے یہ والی جو بات کہی تھی کہ اہل بیت کا حق جو ہے وہ سب سے پہلے جن لوگوں نے لیا تھا، وہ بالکل صحیح بات اس نے کہی ہے۔ اور جب ہی وہ دیکھیں کتنے کانفیڈنس سے ابن عمر سے بات کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر سے، وہ کانفیڈنس اس وجہ سے تھا کیونکہ اہل بیت پر پہلے ظلم کیا جا چکا تھا، اور کہہ بھی رہا تھا بے وقوف احمق، یعنی یا تو تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، مطلب یا تو تمہارے باپ نے تمہیں سکھایا نہیں کچھ، مطلب جو ریئل جو سٹوری، جو مین سٹوری جو ہمارے اجداد نے پہلے سے بنائی ہوئی ہے اس کے بارے میں شاید تمہیں پتہ ہی نہ ہو۔ بے شک۔ تو یہاں سے جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ایک ابتدائی مرحلہ چلا جاتا ہے کہ کس حق کی ہم بات کر رہے تھے، وہ اس خلافت ہی کا حق تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ تو پھر اب میں اگلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے اس حق کو پامال کیا گیا؟
اس حق کو جو ہے وہ پامال جس طریقے سے کیا گیا اس کا ہم نے اجمالی تعارف دیا تھا کہ صحابہ نے، سارے صحابہ نہیں، کافی سارے صحابہ امیر المومنین کے لیے کھڑے ہو گئے. سلمان، ابو ذر، عمار یاسر، اسی طریقے سے مقداد، حتیٰ زبیر بن عوام جو بعد میں امیر المومنین کے مخالف ہو گئے تھے، وہ اس زمانے میں جو ہے وہ امیر المومنین کے سپورٹر میں سے تھے. تو وہ بھی کھڑے ہوئے اور ان کا مشہور و معروف جو ہے وہ ہسٹری میں لکھا جاتا ہے، تلوار لے کر آئے تھے اور بزور تلوار جو ہے وہ امیر المومنین کی مدد کرنا چاہتے تھے. خیر، اب ہم آتے ہیں اصل موضوع پہ کہ یہ جو صحابہ تھے ان کے بارے میں پریڈکشن کیا کی گئی تھی رسول اللہ کی جانب سے. وہ پریڈکشن آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں دکھاتے ہیں. یہ صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر اس کا 675 اور 676 ہے. میں روایت کے جملے پورے نہیں پڑھتا، انشاءاللہ میں آگے پڑھوں گا. یہ ابن عباس سے روایت ہے. پہلے صحابی ابن عباس. دوسری روایت جو ہے یہ صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 121. یہ ابو ہریرہ سے روایت ہے. ہم روایت پڑھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے ساتھیوں میں سے اصحابی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، میرے ساتھیوں میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی، پھر انہیں حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا. میں کہوں گا اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں گھڑیں، بلا شبہ یہ لوگ ایڑیوں کے بل الٹے لوٹ گئے تھے. اور نئی چیزیں گھڑی سے مطلب آپ کا بدعت ہے. بدعت ہے. سب سے بڑی چیز جو نہیں گھڑی وہ مولا کو خلافت کے بجائے کسی اور کو خلافت دے دی. اسی طریقے سے روایت 122 123 پہ جو ہے صفحہ نمبر 123 پہ ابو ہریرہ سے پھر سے منقول ہے. اب ہمارے پاس ابن عباس، ابو ہریرہ ہو گئے. تیسرے صحابی جو ہیں حضرت ابو سعید الخدری ہیں، ان سے بھی یہ روایت حدیث حوض منقول ہے، صفحہ نمبر جلد 6 صفحہ نمبر 121 میں. پھر سہل بن سعد چوتھے صحابی جو ہیں ان سے روایت منقول ہے، جلد نمبر 6 صفحہ 121 میں. اور اب ہم جو ہے وہ صحیح مسلم کی روایت میں آتے ہیں، جلد نمبر 4 ہے صحیح مسلم میں، اور جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 445 حدیث حوض کا بیان ہو رہا ہے، جس میں ہم نے حضرت سہل بن سعد اور دیگر اصحاب سے روایت کو نقل کیا. اور ابو ہریرہ کے الفاظ ہم نے نقل کیے تھے کہ صحابہ جو ہے وہ کس طریقے سے دین سے پلٹیں گے اور کس طریقے سے رسول کے پاس جب پیش کیا جائے گا تو رسول کہیں گے اصحابی اصحابی، اور ان کو جو ہے وہ کہا جائے گا کہ یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے بعد کون کون سی بدعات کو انجام دیا. اور کچھ حدیث میں یہ بھی ہے، معاف کیجیے گا پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ رسول نے یہ بھی فرمایا یہ جو ہیں کچھ یہ یہودی اور عیسائیوں کی طرح ہو جائیں گے. بالکل، جس طریقے سے پہلے امت کی سنت پر عمل کیا گیا اسی طریقے سے جس طریقے پہلی امت نے کچھ چیزوں پہ عمل کیا، بعین ہی امت مسلمہ بھی ان کے قدم بقدم چلے گی. جلد 4 صفحہ 445 میں ام المومنین عائشہ سے روایت ہے. جلد 4 صفحہ 445 میں آپ کے یہ سامنے اسکینز آ رہے ہوں گے، میں وقت نہیں ہے کہ میں سب کا مطالعہ کروں. حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے بھی روایت ہے اور 446 تک جاتی ہے. 448 پہ روایت عبداللہ ابن مسعود سے بھی منقول ہے، اور 453 اور 454 پر یہ روایت انس بن مالک سے بھی ہے. تو آپ نے دیکھیں کتنے سارے صحابہ آ گئے. آخری جو کتاب ہے وہ ذم الکلام ہے. یہ کتاب جو ہے مشہور و معروف ہے سلفی حلقوں میں، جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 35 میں یہ روایت ابو دردہ سے بھی منقول ہے، صفحہ 35 اور 36 میں. غرض ابو دردہ سے روایت ہے، عبداللہ بن مسعود سے ہے، انس بن مالک سے ہے، عائشہ بنت ابی بکر سے ہے، ام سلمہ سے ہے، سہل بن سعد سے ہے، ابو ہریرہ سے ہے. متواتر روایت ہے حدیث حوض کی. یعنی میں آپ کو کوئی ایسی آئسولیٹڈ رپورٹ نہیں دے رہا کہ جس کا کوئی ما قبل اور ما بعد نہیں ہو. متواتر روایات میں سے حدیث حوض قرار دی جا سکتی ہے، اور اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ صحابہ جو ہے وہ رسول کے بعد پلٹ گئے تھے. سارے صحابہ نہیں لیکن بہت سارے. ایک جملہ تو یہ بھی آتا ہے جو ہم نے بتا نہیں سکے وقت کی قلت کی وجہ سے، کہ جس طریقے سے ایک جو ہے چرواہا ریوڑ کو اپنے لے کے جا رہا ہوتا ہے اونٹوں کے ریوڑ میں سے اگر 100 اونٹ ہیں، اگر اکا دکا ادھر ادھر چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو اس ٹرمینالوجی کو عرب بولتے ہیں ہیمل النعم. ہیمل النعم، ٹھیک ہے، ہیمل النعم. اس کو کہا گیا ہے کہ اتنے صحابہ صرف بچیں گے. مائنورٹی آف مائنورٹی. یعنی اگر میں کہوں 100 میں سے 1-2% بس. یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ صحیحین کے جملے ہیں. مجھے آپ نہیں پکڑیے گا، میں نعوذ باللہ اس بات کا معتقد نہیں ہوں کہ اتنے کم بچے تھے. یہ ضرور ہے اچھے خاصے جو ہے وہ سارے صحابہ جو ہے وہ اچھے خاصے جو ہے وہ راہ استقامت سے
پھر گئے تھے، اور یہ وہی گروہ ہے جنہوں نے آ کے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اقدامات کیے۔ بہت بہت شکریہ جری بھائی، اب پروگرام ہمارا جو ہے اینڈ پہ ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ ہمارا پہلا پروگرام تھا، پلیز آپ ہمیں یوٹیوب پہ ضرور دیکھیے گا، اور یوٹیوب پہ آپ جو ہیں ہمیں سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے باقی کے دوستوں سے ہمارے پروگرام کو، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔ آنکھیں ماں اجڑی سمپو قیدن دھی، قصہ میں سناواں ایک بادشاہ دا۔ آنکھیں ماں اجڑی سمپو قیدن دھی، قصہ میں سناواں ایک بادشاہ دا۔ قصہ میں سناواں ایک بادشاہ دا۔